السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبدالمتین بھائی، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور میسج ٹی وی کے تمام صاحبان خیریت سے ہوں گے۔ آج عرفہ کا دن ہے، بہت مبارک دن ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے اور امت کے لیے عافیت اور سلامتی کا فیصلہ فرمائے۔ تو آج عرفہ کے دن کے اندر بہت ساری روایتیں ہیں اور بہت ساری فضیلتیں بھی ہیں۔ اس میں سے چند میں ابھی بیان کر لوں گا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ عرفہ کے دن اللہ سبحانہ و تعالی ہماری دعائیں قبول کرتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عرفہ کا دن 1000 دنوں سے بہتر، عرفہ کا ایک دن 1000 دنوں سے بہتر ہے۔ ترغیب کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی عرفہ کے دن جو لوگ عرفات کے اندر حاضر نہیں ہیں، دنیا کے دوسرے کونوں میں ہیں، تو 9 ذی الحجہ کے دن جو ان کا عرفہ کا دن ہوتا ہے، ان میں بھی اللہ سبحانہ و تعالی ان کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ اور یہ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی ان کو بھی جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرفہ کے دن کو تو عید کا دن بھی کہا ہے، کہ جو آیت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، تو اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل فرمایا تھا اس دن، یعنی عرفات کے دن یہ نازل ہوئی۔ تو لہذا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ بھی ہماری ایک عید ہے، عبادت کی عید ہے، اور کل تو عید ہوگی کھانے پینے کی انشاءاللہ۔ تو عرفات کے دن ظاہر طور پر اکثر لوگ روزے میں ہیں، تو سب سے درخواست ہے کہ دعائیں کریں، خاص طور پر غزہ کے لیے خاص دعائیں کریں، اور کلمہ شہادت زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اور صدقہ بھی دیں۔ اور صدقہ اب فی الحال سب سے بہتر جگہ جہاں صدقہ دے سکتے ہیں، وہاں غزہ کے مسلمانوں کی طرف صدقات خیرات پہنچا سکتے ہیں۔ اور گناہوں سے بچے کم از کم ان دنوں میں، اور تکبر سے بچے، لوگوں سے بات نہیں کر رہے تھے سالوں سے، رشتہ داروں سے، تو کم از کم آج کا دن ان سے بات کر لے یا معافی طلب کر لے، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ان دو لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی ہے، وہ جو دل میں کینہ رکھے، بغض رکھے، عداوت رکھے، اور جو فاسق اور فاجر ہوں۔ اور ان دنوں میں سب سے زیادہ ذکر بھی کرنا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ شہادت پڑھا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، جو ہم اکثر اس کو چوتھا کلمہ کہتے ہیں۔ مسند احمد میں بھی یہ روایت ہے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی اس دن دعا فرمایا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی دعا تھی، اللہم اعتق رقبتی من النار ووسع لی من الرزق الحلال واوسع لی من الرزق الحلال، دوسری روایت میں ہے، واصرف عنی فسقۃ الجن والانس، کہ اللہ اس دن تو فیصلہ فرما دے کہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے، اور ہمارے رزق حلال میں برکت نصیب فرما، وسعت نصیب فرما، اور ہمیں فاسقوں اور فاجروں سے، انسانوں میں سے ہو یا جناتوں میں سے ہو، یا اللہ تو ہمیں ان سے بچا لے۔ تو اس دن کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ سبحانہ وتعالی سے مغفرت طلب کرنی چاہیے۔ اور ایک اور پہلو آج کا یہ ہے کہ دیکھو، سب سے اعلیٰ جگہ، سب سے بہترین جگہ، سب سے مقبول اور برکت والی جگہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں دنیا کے اندر وہ خانہ کعبہ ہے، اور پھر مسجد حرام، مسجد النبوی ہے، پھر مسجد اقصی ہے۔ لیکن حج کے موقع پر یہ ساری جگہوں کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو چھوڑو اور بیابان میں چلے جاؤ، یعنی مینا میں چلے جاؤ، مزدلفہ میں چلے جاؤ، عرفات میں چلے جاؤ، وہاں جا کر دعائیں کرو۔ اچھا، عرفات میں جبل رحمت ہے،
جہاں پر لوگ جمع ہوں گے آج، اور آپ مناظر بھی دیکھیں گے، تو اس میں یہ ہے کہ رحمت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاص طور پر اس دن میں اس جبل پر نازل ہوتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے بھی یہاں توبہ کی، اور انبیاء علیہ السلام جو آتے رہے سب کی حاضری یہاں ہوئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہاں پر ہاتھ اٹھا کر گھنٹوں دعا کی عرفات کے دن۔ تو یہ ساری برکت والی جگہ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان جگہوں پر چلے جاؤ جہاں پر میرا حکم ہے۔ تو یہاں پر ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ کعبہ میں رہنے کا تو زیادہ ثواب ہے، طواف کرنے کا یہ ثواب ہے، ابھی میں مکے میں ہی رہ جاؤں، مینا نہیں جاتا اور مزدلفہ بھی نہیں جاتا، عرفات بھی نہیں جاتا، لیکن ان دنوں میں ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم دیکھنا ہے۔ تو یہ ایک چیز سبق اگر حاجی حاصل کر لے، معتمر حاصل کر لے، ہم سب ایک سبق سیکھ لے کہ ہر وقت ہمیں اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے وہ دیکھنا ہے، کہ فی الحال اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے، آئندہ جا کر اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہوگا، اس وقت میری زندگی جیسی چل رہی ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے، میں کیسے اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکوں۔ اور اگر ہمیں معلومات نہ ہو، اور اگر ہمیں جیسے بہت سارے لوگ ربا میں پھنسے ہوئے ہیں، اب اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے کہ ربا سے کیسے نکلا جائے، بہت سارے لوگوں کا کاروبار حرام کا کاروبار ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا حکم دو کہ اس حرام کو ابھی مجھے چھوڑنا ہے اور مجھے حلال کی طرف آنا ہے، تو علماء سے پوچھو، مفتیوں سے پوچھو، تو تاکہ وہ تمہیں راستہ دکھائے۔ اور اسی طرح کوئی ماں باپ کے نافرمان تھا، ماں باپ کا انتقال ہو گیا، اب فرما بردار بننا چاہتا ہے تو کیسے بنے، تو علماء سے پوچھو اس کے کیا طریقے ہیں، ان کی والدین کی طرف سے صدقہ دے، خیرات دے، ان کے لیے دعائیں کرے، تو امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ وہ فرما بردار بن جائے گا۔ اسی طرح میاں بیوی سے روٹھا ہوا ہے، بیوی میاں سے روٹھے ہوئے ہیں، تو ان ساری چیزوں کے اندر ہمیں علماء سے مشورہ کر کے، مفتیوں سے مشورہ کر کے، جو ہمارے صحیح رہبر ہو، صحیح رہنما ہو، ان سے پوچھ کر ہمیں صحیح راستہ تلاش کر لینا چاہیے، اور اسی میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ابھی فی الحال میرے اوپر کیا حکم ہے۔ ابھی میں سفر میں ہوں، ایڈیس ابابا میں ہوں، اور انشاءاللہ کچھ گھنٹوں کے بعد ساؤتھ افریقہ پہنچ جاؤں گا، لیکن آپ نے درخواست کی تھی تو یہ ایک چھوٹا سا پیغام ہے میسیج ٹی وی والوں کے لیے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے جو اللہ تعالیٰ آزاد کرے گا اس دن جہنم سے، اور عرفات میں جو لوگ دعا کر رہے ہیں ساری دنیا میں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کی دعاؤں میں شامل فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے حج کو قبول فرمائے، ان کے عرفات میں جانے کو قبول فرمائے۔ میں ابھی مدینے سے ہی آیا، بہت گرمی ہے وہاں، بہت، یعنی رات کو اگر 10 بجے بھی آپ باہر بیٹھو تو تپتی گرمی نظر ہمیں لگتی ہے، تو دن کے وقت تو بہت گرمی ہے۔ تو ان ساری گرمیوں کو برداشت کر کے یہ حجاج اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلے ہیں، تو یہ ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی حج کو قبول فرمائے، اور جو عمرے میں گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے عمرے کو قبول فرمائے، جو حج کرنا چاہتے تھے نہیں کر سکے کسی وجہ سے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی نیتوں کو قبول فرمائے اور ان کے لیے حج کے راستے کھول دیں۔